دہندہ میں ہوں۔ بڑے بڑے ہم نام دیکھتے ہیں، بڑے رسول، بڑے انبیاء، بڑے نبی آئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ نجات میرے ہاتھ میں ہے، میں نجات دہندہ ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے بارے میں زکریا بھی بتاتا ہے، اس کے بارے میں زکریا پیشن گوئی کرتا ہے کہ وہ صادق ہے، وہ سچا ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج میرے عزیزو، ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، آج ہم اس بادشاہ کا استقبال کر رہے ہیں، آج ہم اس بادشاہ کے چرنوں میں ہیں، آج ہم اس بادشاہ کی حضوری میں ہیں جس کے ہاتھ میں نجات ہے اور وہ صادق القول ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس کا نام یسوع مسیح ہے، جس نے یہ کہا نجات دہندہ میں ہوں۔ اور پھر اس نے ایک اور سائن دیا، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر وہ سوار ہے۔ ہاللیلویا۔ کیا ہے وہ؟ حلیم ہے، فروتن ہے۔ آج آپ دیکھیں، اگر بادشاہ آ رہا ہو تو اس کے ساتھ کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑی گاڑیوں، بڑی سیکورٹی۔ تو پرانے عہد میں ہم جب دیکھتے ہیں، جب بادشاہ آتا ہے تو وہ ہاتھی پر سوار ہو کر آتا ہے یا گھوڑوں پر، رتھوں پر سوار ہو کر آتا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں اس کے استقبال کو آتے ہیں۔ لیکن زکریا فرماتا ہے کہ وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، اس لیے وہ گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ لوگ گدھے کو حقیر جانور جانتے تھے، لوگ گدھے کی عزت نہیں کرتے تھے، لوگ گدھے کو اس طرح سے اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے اس قدر حلیم بن کر، فروتن بن کر گدھے کا چناؤ کیا۔ وہ بادشاہ ہوتے ہوئے، وہ مالک ہوتے ہوئے، نجات دہندہ ہوتے ہوئے، وہ گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ اور یہ آج کے دن جو پام سنڈے منایا جاتا ہے، کھجوروں کا اتوار منایا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف کھجور کی ڈالیاں، بھائی عرفان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے جس نے یہ سب کچھ کیا، ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے یہ ایفرٹ کی کہ یسوع بادشاہ کا استقبال کیا جائے۔ تو اسی طرح یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے، اور زکریا نے 518 قبل از مسیح یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اور آج کے دن ہم اس پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو 500 سال یسوع کے آنے سے پہلے بیان کیا گیا تھا، وہ واقعہ، وہ سٹوری، وہ بات آج کے دن پوری ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کا خداوند یسوع مسیح یروشلم میں گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اور زکریا فرماتا ہے کہ وہ حلیم ہے۔ کیا ہے وہ؟ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افراہیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا پستہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اس کی بادشاہی کا کوئی اخیر نہ ہوگا، وہ ابد تک بادشاہ ہوگا۔ میرا اور آپ کا جو بادشاہ ہے، میرا جو آپ کا نجات دہندہ ہے، میرا جو آپ کا منجی یسوع مسیح ہے، اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، وہ سمندر سے سمندر تک اور دنیا کی انتہا تک بادشاہ ہوگا۔ اس لیے اس کی بادشاہی کا کوئی اخیر نہیں ہے، وہ ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ تو زکریا نے بڑی
یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، اور اس پیشن گوئی کو ہم دیکھتے ہیں لوکا 19 باب میں، پھر متی 21 باب، پھر مرکز 11 باب اور یوحنا 12 باب میں، چاروں اناجیل میں اس پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ چاروں مصنفین نے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جو زکریا نے، انبیاء نے پیشن گوئی کی تھی، اور وہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی ہے۔ لوکا کے انجیل میں لکھا ہے اس کے 19 باب میں اور اس کی 28 ورس سے ہم دیکھیں گے، یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگا اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جا، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھودتے ہو تو اسے یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جب یروشلم کی طرف آگے آگے جاتے ہیں تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں، اور یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو پہلے سے کہہ دیا ہے کہ سامنے والے گاؤں میں جانا، اور گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے تمہیں ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا۔ اور میرے سیشو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بیت فگا اور بیتنیا کے نزدیک پہنچتا ہے، تو بیت فگا کچی کھجوروں کا گھر کہلاتا ہے۔ بیت فگا میں کچی کھجوروں کا گھر اس لیے کہا گیا تھا کہ اس سیزن میں، اس وقت جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جاتا ہے تو راستے میں بیت فگا سے، بیتنیا سے ہو کر وہ یروشلم پہنچتا ہے، تو کچی کھجوریں کثرت کے ساتھ وہاں پر تھی۔ اور آج کل بھی آپ اگر دیکھیں تو کھجور کو پھل لگ رہا ہے، یہ سیزن اس کے پھل کا سیزن ہے۔ تو یسوع مسیح جب وہاں سے گزرتے ہیں بیت فگا کچی کھجوروں کے گھر سے اور بیتنیا کے پاس سے گزرتے ہیں، تو یسوع نے اپنے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، اور گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے تمہیں ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اور اسے کھول کر لے آؤ۔ اگر تم سے وہ پوچھے، کوئی مالک پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ کس کو ضرورت ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اور شاگرد یسوع کے کہنے پر گئے، اور جب وہ گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملتا ہے، اور جب وہ کھولنے لگتے ہیں تو مالک اس سے کہتے ہیں تم کیوں اسے کھول رہے ہو، اسے منع کرتے ہیں۔ تو مالک سے جب اس نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو ان کا منہ بند ہو گیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسے لے جاؤ۔ تو کلام نے لکھا ہے اس گدھے کے بچے کو جب لے آئے تو انہوں نے اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور یسوع کو گدھے پر سوار کیا۔ یہ پیشن گوئی جو زکریا نے کی تھی، وہ گدھے پر، جوان گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوکا تعبیر اس پیشن گوئی کو کیسے بیان کرتا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوا اور لوگوں نے اس پر اپنے کپڑے ڈالے اور راستے میں کپڑے بچھائے، اور انہوں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راستے میں بچھائی، اور کچھ لوگوں نے
تو کلام میں لکھا ہے جب نعروں کی گونج فقیہ اور فریسیوں کے کانوں تک پہنچی، ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا! وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ جو آ رہا ہے وہ بادشاہ ہے۔ اور جب یہ خبر فقیہ اور فریسیوں کے کانوں تک پہنچی، شرع کے عاموں تک پہنچی، تو وہ یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو ڈانٹ، اپنے شاگردوں کو چپ کرا، یہ نہ کہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو یسوع نے جواب دیا، اگر آج یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھروں کو زبان مل جائے گی، پتھر چلا اٹھیں گے، یسوع بادشاہ ہے۔ یہ چپ نہیں ہوں گے۔ آج ان کے پاس وقت ہے کہ ان کا بادشاہ ان کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا! تو یسوع نے انہیں جواب دیا، اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو یاد رکھو، اگر ان کو چپ کرا دوں گا تو سن لو، پتھروں کو بھی زبان مل جائے گی اور یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں لوکا طبیب نے زکریا کی اس پیشن گوئی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو آج کے دن میرا اور آپ کا خداوند، آج کے دن میرا اور آپ کا منجم ایک شاہانہ اجلاس کے ساتھ، جلوس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور لوگوں نے اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھا دیے، درختوں کی ڈالیاں اس کی راہ میں بچھا دیے۔ کچھ نے درختوں کی ڈالیاں، کھجور کی ڈالیاں لے کر استقبال کیا۔ تو کھجور کی ڈالی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ فتح کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ فتح کی علامت ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں لوگ جنگ سے واپس لوٹتے، فتح پا کر آتے، تو کھجور کی ڈالی لے کر وہ ہیکل میں جاتے اور خدا کی شکر گزاری کرتے، اور کھجور کی ڈالی اس لیے لے کر آتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ فتح پا کر آئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دبورا کے 70 کھجور کے درخت تھے، اور دبورا ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر انصاف کرتی تھی۔ تو کھجور کی ڈالی فتح کی علامت ہے، اور لوگوں نے اس لیے کھجور کی ڈالیوں سے یسوع کا استقبال کیا کہ یسوع فاتح ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے قبر پر فتح پائی ہے، اس نے ابلیس کے سارے کاموں پر فتح پائی ہے، اور زندہ ہو کر آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ کھجور کی ڈالیوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ یسوع فاتح بادشاہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع گدھے پر سوار کیوں ہوا؟ وہ تو بادشاہ ہے، اسے تو ہاتھی پر، رتھ پر سوار ہونے کی ضرورت تھی۔ تو زکریا نے یہ پیشن گوئی کی تھی، وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اس لیے 520 سال قبل از مسیح یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو بادشاہ آئے گا جس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہ ہوگی، وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اس لیے یسوع کے لیے گدھے کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری بات، اس نے گھوڑے کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ گھوڑا جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گھوڑا جب جنگ ہوتی تھی تو جو جنگجو ہوتے تھے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح صلح کا پستہ لے کر آیا ہے، صلح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور جب جنگ ختم ہوتی تھی تو بادشاہ جب دوسرے کے پاس جاتا تھا پھر وہ گھوڑا نہیں بلکہ گدھے پر بیٹھ کر جاتا تھا کہ میں صلح کے لیے آ رہا ہوں۔ اس لیے گدھا استعمال کیا گیا کہ یسوع مسیح صلح کا شہزادہ ہے۔ ہاللیلویا! اور زکریا نے پیشن گوئی کی ہے
آتا ہے، صلح کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کو صلح کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے تعلق سے جب وہ یروشلم میں آیا تو لوگوں نے، بھیڑ نے ہوشانا ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یہ نعرے لگائے اور یسوع کا استقبال کیا۔ نہ صرف آج کے دن زمین پر قومیں، اس کے لوگ، اس کے بیٹے بیٹیاں یسوع کے نعرے لگا رہی ہیں، بلکہ آسمان پر بھی ایک بڑی بھیڑ اس کی تعریف تمجید کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا 7 بار اس کی 9 سے 12 بیت، وہاں پر ایک بڑی بھیڑ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ بھیڑ بھی اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ہیں۔ کیا لیے ہوئے؟ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے کھڑی ہے۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، بہت بڑی بھیڑ یوحنا دیکھ رہا ہے۔ سفید جامے پہنے ہوئے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور بارہ کے آگے کھڑی ہے۔ ہاللویا! کہاں کھڑی ہے؟ تخت اور بارہ کے آگے۔ پچھلے سنے ہم نے بارہ کے مطلب سے سیکھا، وہی بارہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یسوع میرا جو آپ کا بارہ ہے وہ آسمانی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ جسے شمار نہیں کیا جاتا، سفید جامے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، وہ للکار رہی ہے، وہ پکار رہی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے، نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا اور بڑا کی طرف سے ہے۔ ہاللویا! نجات کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے خداوند کی طرف سے، اور بڑا کی طرف سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہی پیشن گوئی زکریا نے کی ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللویا! اور یوحنا عارف اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے، خداوند نے اسے دکھایا ہے ایک بڑا تخت جس پر خدا کا بڑا یسوع بیٹھا ہوا ہے، اور بڑی بھیڑ اس کے سامنے کھڑی ہے اور چلا چلا کر کہہ رہی ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے لہرا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے دن یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ بن کر آیا، اور پھر لکھا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بڑا کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگ اور چاروں جاندار گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت، طاقت اور بلوات ہمارے خداوند یسوع کی ہے۔ ہاللویا! اس لیے وہ اپنی بادشاہ ہے، وہ نہ صرف ایک امت کے لیے بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ، نجات دہندہ بن کر آتا ہے، اور آج کے دن وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ آج سے 2025 سال پہلے وہ بڑے جلاس کے ساتھ، بڑے جلوس کے ساتھ، بڑی شاہانہ قیادت کے ساتھ یروشلم میں آتا ہے، اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ تو آج میرے عزیزو، ہمیں ان ڈالیوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی یسوع کے لیے تیار کرنا ہے کہ یسوع بادشاہ نہ صرف آج یروشلم میں داخل ہوا ہے
بلکہ آج وہ اس ہیکل میں بھی ہے، آج وہ آپ کے گھرانے میں بھی ہے، آج وہ آپ کی زندگی میں بھی ہے، آج وہ آپ کے دل میں بھی ہے، اور ہمیں پورے دل سے اس کا استقبال کرنا ہے اور کہنا ہے خداوند ہم ڈالیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی تیرے لیے تیار کرتے ہیں، تب وہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہو۔ پھر ہم مانیں گے، اقرار کریں گے کہ یسوع میرا بادشاہ ہے، یسوع میرا نجات ہے۔ تو زکریا نے جو پیشن گوئی کی لوکا کے انجیل میں، متی کے انجیل میں، مرکز کے انجیل میں، یوحنا کے انجیل میں، چاروں اناجیل میں یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے اے دخترے یروشلم، اے بنت صیون شادمان ہو اور لڑکا خوشی کر، ایک ایک لائن کی آڈینس کی ساری آگے جا کے آج میرا اور آپ کا بادشاہ ہمارے پاس ہے، ہمیں للکارنے کی ضرورت ہے، ہمیں شادمانی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہمارے درمیان میں ہے، اور ہمیں اس کی بادشاہی کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ نہیں بلکہ ہمارا نجات دہندہ بھی ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا یسوع یروشلم میں نہیں بلکہ اس ہیکل میں موجود ہے؟ آج یسوع یروشلم میں ہی نہیں بلکہ آج ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے۔ آئیں اسے اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے کہیں خداوند میں اپنے دل کو تیری راہوں میں بچھاتا ہوں، نہ صرف ڈالیاں بلکہ اپنا دل خداوند تجھے دیتا ہوں، اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں خداوند، ہاللیلویا، اور دل سے تجھے ویلکم کرتا ہوں۔ پریز گلوری ٹو جیسس، ہاللیلویا۔ خداوند ہم جتنوں نے یہ کلام سنا ہے سب کے لیے باعث برکت ہو، اور ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں اور آپ کا نام جلال پائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ اب وقت ہے ہم خدا کی پرستش میں آگے بڑھیں گے، گیت گائیں گے، تعریف و خدا کے بھلے کی، اور اس گیت کے ساتھ ہم اپنے ہدیے نذرانے، اپنی شکر گزاریاں اس یہوہ خدا کی حضوری میں پیش کریں گے۔ Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ़ों खुदा के भले की, 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 तारीफ़ों खुदा के भले की।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ हो खुदा के भले की। खुदाम यीशु अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे, अब दोबारा सलीब पर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन हम सब का ईमान है कि वो जिंदा बादलों पर दोबारा जरूर आएंगे। हालेलुया। किस किस का ईमान है दोबारा आएगा बादलों पर? हालेलुया। असली अब्दी बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा। और उस बादशाह के लिए खुशी से, दिल से, रूह से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से जोरदार तालियां बजाएं। सारा जलाल, सारा ऑनर हमारे खुदा यीशु के नाम को मिले। आए सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक बार फिर से दिया सकल बसम सवाएंगे और सारे वक्त के लिए, सारी इबादत के लिए, हदीये नजराने के लिए खुदा की हुजूरी में दुआ में हमें लीड करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सब सर खुदा के सूर में झुक जाए। खुदा अज़ली अब्दी बादशाह, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आज के दिन यरूशलेम में शहाना इजलास के साथ दाखिल हुआ और देख खुदा लोगों ने जब तुझे देखा तो खुदावन उन्होंने खजूर की डालियां लेकर तेरे इस्तकबाल को उठ खड़े हुए और खुदा तेरे राह में कपड़े बिछा दिए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम भी दिल की खाक गहराइयों से खुदावन तुझे वेलकम करते हैं कि आज खुदावन तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। आज खुदावन तो इस हैकल में मौजूद है। खुदावन तो आज अपने बेटों बेटियों के दिलों में मौजूद है। हम तुझे वेलकम करते हैं और अपने दिलों को खुदावन तेरे लिए खोलते हैं, तेरे राह के लिए खुदावन तैयार करते हैं। खुदावन आसमान के खुदा देखा जितने तेरे बेटे बेटियां तुझे वेलकम करने के लिए आए हैं, खुदावन इन्हें कसरत की बरकत देना, इनकी जिंदगियों पर तेरी बरकत हो, इनके खानदानों पर तेरी बरकत हो, इनके घरानों पर तेरी बरकत हो। खुदावन आसमान के खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि जिस तरह खुदावन आसमान पर एक बड़ी भीड़ तेरे तख्त के सामने खड़ी है, सफेद जामे पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लेकर ललकार रही है कि निजात तुम्हारे खुदावन की है। इसी तरह खुदावन हम भी तुझे अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपनी जिंदगी का बादशाह कबूल करते हैं और खुदावन तेरे पाक कदमों में झुकते हैं और सीजदा करते हैं। आसमान के खुदा इस तरह दुआ करता हूँ, देखना आज जितनों ने खुदावन तेरे ज़ुल्म में अपनी मुट्ठी को खोला है, तेरी खुशखबरी के लिए खुदावन अपने हाथ को बढ़ाया है, आसमान के खुदा इसके इवज में तू 100 गुना बरकत देना। यह हदिया तेरे जलाल तेरी गवाही के लिए सिर्फ हो। बख्श दे खुदावन तेरा आसमान जो अच्छा और बरकत का खजाना है हमेशा तेरे लोगों के लिए खुला रहे, तेरे लोगों की जिंदगियों पर रुपए पैसे पर हमेशा तेरी बरकत रहे। आसमान के खुदा मैं नाज़रीन चर्च बहार कॉलोनी पर तेरी बरकत चाहता हूँ। नाज़रीन चर्च बहार कॉलोनी के एक एक खानदान पर, एक एक घराने पर, एक एक जिंदगी पर यीशु के नाम से तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरा रहम, तेरा फजल मांगता हूँ। आसमान के खुदा इस कलीसिया को और सलामेदार कर, अपनी आमद के लिए तैयार कर, अपनी वफादारी में चलने का फजल दे, अपने साथ चलने का फजल दे, अपनी असूरी में बढ़ने का फजल दे खुदावन, ताकि ये कलीसिया माली तौर पर, रूहानी तौर पर तुझ में बड़े भले और तेरा बेटा यीशु चला पाए। आसमान के खुदा सारी टीम पर तेरी बरकत चाहता हूँ, टीम को भी बरकत दे ताकि और ज्यादा खुदावन तेरे साथ वफादारी से तेरी खिदमत गुजारी में बढ़ते जाए। बाप समाने मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगता हूँ, यरूशलेम की सलामती हो। खुदा कादर बनी इस्राएल पर तेरा रहम, तेरा फजल मांगता हूँ। एक बार फिर महासभ जमात पर तेरी कसरत की बरकत और सलामती को मांगता हूँ। ये दुआ आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे
اور جس طرح خدا نے سکھایا ہے مل کر دعا کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا کی یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت، خدا باپ کا اطمینان حاضر جماعت کے ساتھ کل مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہو، آمین۔ دو چار ضروری باتیں ہیں، بڑے غور سے سنیے گا۔ جیسے کہ آج پام سنڈے کی عبادت تھی، نیکسٹ ہماری پاکشاہ کی عبادت ہوگی جمعرات کی شام کو 6 بجے، جس میں شراکتی کھانا ہوگا اور پاؤں دھونے کی رسم ہوگی، اور وہ فسح کی عبادت جو یسوع نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ فسح کھاؤں۔ تو پہلے بھی بتایا گیا تھا ہر خاندان نے اپنے گھر سے فسح تیار کر کے لانا ہے، یسوع کی میز پر بیٹھ کر یسوع کے ساتھ ہم اس فسح کو منائیں گے اور فسح کو کھائیں گے۔ سب نے اپنے اپنے گھر سے کھانا بنا کے لانا ہے، اور ہم سب یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اسے منائیں گے اور کھائیں گے۔ تو وقت کا خاص خیال رکھنا ہے، شام 6 بجے ہم سب نے چرچ میں آنا ہے اپنا فسح لے کر، اور ہم فسح کی عبادت میں شریک ہوں گے، اور اس طرح سے پھر پاؤں دھونے کی رسم بھی ہوگی، اور مکمل عبادت کر کے ہم فسح میں شامل ہوں گے۔ پھر گڈ فرائیڈے کو 12 سے 3 بجے تک عبادت ہوگی، جس میں 7 کلمات سنائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے صلیب پر جو 7 کلمے تھے ان کو ہم سنیں گے مختلف لوگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، تاکہ آپ برکت پا سکیں۔ پھر اتوار کی صبح سن رائز کی عبادت ہوگی، یسوع کے جی اٹھنے کا استقبال کریں گے۔ جیسے آج کے دن یروشلم میں یسوع کا استقبال کیا گیا یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے، اسی طرح یسوع مسیح جب صبح جی اٹھے تھے تو لوگوں نے یسوع کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ تو ہم سب مل کر صبح اپنی اپنی کینڈل لے کر آئیے گا، ہم مل کر یسوع کے جی اٹھنے کا استقبال کریں گے، اور صبح 4 بجے آپ سب نے چرچ آنا ہے، ہم دعا کریں گے عبادت کرتے ہوئے، پھر ہم جلوس کی صورت میں باہر جائیں گے اور یسوع کو اس کے جی اٹھنے کو ہم ویلکم کریں گے۔ پھر صبح 10 بجے ہماری عید قیامت المسیح کی عبادت ہوگی، سنڈے کی صبح 10 بجے ہم سب وقت پر آئیں گے اور ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو ابھی ایک بہن میرے پاس آئی ہے، انہوں نے 5000 روپیہ دیا ہے یسوع کے جی اٹھنے کی۔ جب ہم سیلیبریٹ کریں گے تو یہاں پر ہم لوگوں کو ناشتہ بھی دیں گے۔ تو جو کوئی بہن بھائی گڈ فرائیڈے کے لیے، سن رائز کی میٹنگ کے لیے اپنے ہدیہ دینا چاہتا ہے وہ ضرور دیں، تاکہ ہمارے لیے یہ دن بابرکت ہوں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں صبح کو ناشتہ بھی دیا جائے سن رائز کی میٹنگ کے، اور گڈ فرائیڈے کو کھانا بھی دیا جائے، اور بھی جو آپ لانا چاہتے ہیں آپ لا سکتے ہیں۔ جوس کی صورت میں اس طرح سے لوگ اپنی خوشی سے لاتے ہیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے دن اپنے آپ کو اپنے ہدیے کے وسیلہ سے بھی پیش کر سکیں۔ تو جو بھی بہن بھائی اپنا ہدیہ دینا چاہتا ہے ان کاموں کے لیے وہ ضرور دے۔